بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے حضرت مولانا حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے 2 شعر پیش کرتا ہوں۔ رضائے دوست کی خاطر یہ حوصلے ان کے، رضائے دوست کی خاطر یہ حوصلے ان کے، دلوں پہ زخم ہیں پھر بھی یہ مسکراتے ہیں۔ عجیب مظہر ازداد ہیں تیرے عاشق، عجیب مظہر ازداد ہیں تیرے عاشق، خوشی میں روتے ہیں اور غم میں مسکراتے ہیں۔ آج کا موضوع ہے ذکر اللہ اور اطمینان قلب۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، وقال تعالی یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ 2 آیتیں اس وقت تلاوت کی ہیں۔ پہلی آیت کا ترجمہ ہے کہ اطمینان اور دل کا چین اللہ کی یاد میں ہے۔ مضمون کا پہلا موضوع دل کا چین ہے۔ ہر شخص دنیا میں اطمینان اور چین چاہتا ہے۔ کوئی ایسا انسان دنیا میں نہیں جو یہ چاہتا ہو کہ میں پریشان رہوں۔ اس مجمع میں کوئی ایسا ہے جو کہ پریشانی چاہتا ہو؟ 100% بین الاقوامی انٹرنیشنل چیز ہے۔ کافر بھی یہی چاہتا ہے کہ میرے دل کو چین ملے، غریب بھی یہی چاہتا ہے اور امیر بھی یہی چاہتا ہے کہ کوئی انسان ایسا نہیں بشرطے کہ اس کا دماغ صحیح ہو جو بے چینی چاہتا ہو۔ رعایا بھی یہی چاہتی ہے، بادشاہ بھی یہی چاہتا ہے، عالم بھی یہی چاہتا ہے، غیر عالم بھی یہی چاہتا ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ مجھے پریشانی میں بڑا مزہ آتا ہے تو آپ اس کو ڈاکٹر صاحب کے ہاں لے جائیں گے کہ بھائی اس کے دماغ کا علاج کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے بین الاقوامی ضرورت کی چیز بتلا دی کہ اے انسانوں، میں تمہارے دل کا پیدا کرنے والا ہوں اور مجھ سے بہتر تمہارے دل کے چین کا تیل کوئی نہیں جان سکتا۔ جیسے سنگر مشین والے کہتے ہیں کہ اگر مشین میں ہمارا بنایا ہوا تیل استعمال کرو گے تو اس مشین کی ضمانت اور حفاظت کے ہم ذمہ دار ہیں، اور دوسری کمپنی کا تیل ڈالو گے تو ہم ذمہ دار نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بھی اعلان فرمایا کہ اگر ہماری یاد کا تیل دل میں ڈالو گے تو تمہارے دل کے چین کی ضمانت اور کفالت میں کروں گا، اور اگر تم نے مجھ کو چھوڑ کر کسی اور سے دل لگایا، سنیما VCR فلمی گانے سنے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، تو سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا نقطۂ آغاز اللہ تعالیٰ کے عذاب کا نقطۂ آغاز ہے۔ یعنی ابھی گناہ کیا نہیں، صرف ارادہ کیا، اسکیم بنا رہا ہے کہ آج کوئی گناہ کا مزہ لیا جائے۔ ارادہ کرتے ہی اس کے دل کی دنیا اجڑ جاتی ہے۔ ایک بہت بڑے بزرگ الہ آباد UP کے مولانا حضرت شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر یاد آیا۔ اف کتنا ہے تاریک گنہگار کا عالم، اف کتنا ہے تاریک گنہگار کا عالم، انوار سے معمور ہے ابرار کا عالم۔ نیک بندوں کی دنیا سبحان اللہ، مگر نیک لوگ کون ہیں یہ بھی بتا دوں۔ حج عمرہ کرنا، ہر وقت تسبیح پڑھنا، ابرار کے رجسٹر میں کون داخل ہیں؟ علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ نے عمدۃ القاری میں خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر بیان کی ہے کہ ابرار میں کون لوگ داخل ہیں۔ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ 120 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زیارت کرنے والے تابعی ہیں۔ قد رأى 120 صحابیا، اتنے بڑے تابعی ہیں۔ ان کی اماں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں نوکرانی تھیں۔ محدثین لکھتے ہیں کہ ان کی اماں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوج مطہرہ اور ہماری ماں حضرت سلمہ رضی اللہ عنہا کی نوکرانی تھیں۔ جب یہ پیدا ہوئے تو ان کو لے کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔
اور عرض کیا کہ اے امیر المؤمنین، اس بچے کی سنت تحنیک ادا کر دیجئے، یعنی کچھ چبا کر اس کے منہ میں ڈال دیجئے۔ یہ سنت ہے کہ بزرگوں سے، علماء دین سے تحنیک کروائی جائے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کچھ کھجور چبا کر ان کے منہ میں ڈال دی۔ محدثین لکھتے ہیں کہ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے علم کا یہی سبب تھا کہ اتنے بڑے صحابی، خلیفہ دوم، جن کے اسلام لانے پر محدثین لکھتے ہیں کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسلام لائے تو فوراً حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اس وقت خوشخبری میں ایک آیت لایا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ آج سے اللہ تعالیٰ آپ کو کافی ہو گیا، اور عمر کے اسلام سے سارے فرشتے آسمان میں خوشیاں منا رہے ہیں۔ قد استبشر اہل السماء باسلام عمر، اور یہ آیت نازل ہوئی، یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ آپ کو کافی ہے، اور جو ایمان والے آپ کے تابعدار ہیں یہ آپ کو کافی ہیں۔ مجدد زمانہ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ جب اللہ آپ کو کافی ہو گیا تو پھر ایمان والوں کے کافی ہونے کا تذکرہ کیوں آیا، جب کہ اللہ کا کافی ہونا کافی ہے؟ فرمایا کہ کفایت کی دو قسمیں ہیں، ایک کفایت ظاہرہ، ایک کفایت حقیقیہ۔ حقیقتاً تو اللہ کافی ہے، لیکن ظاہری طور پر کافروں پر رعب جمانے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اسلام سبب بنا۔ جیسے ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسلام لائے، سارے کافر لرزہ بر اندام ہو گئے اور پہلی نماز کعبے میں قائم کر دی۔ 40ویں مسلمان ہیں، 20 صحابہ ادھر، 20 صحابہ ادھر، اور درمیان میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے شمع نبوت کو لیے ہوئے پہلی نماز کعبہ میں پڑھی۔ اور جب اسلام لائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے خوشی میں ایسا نعرہ لگایا کہ کعبے تک آواز گئی۔ فرشتوں کو تو خوشی ہے ہی، خود سید الانبیاء حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اتنے خوش ہوئے کہ زور سے نعرہ مارا، اللہ اکبر۔ یہ خوشی کا نعرہ تھا۔ ایسے شخص نے جس کی تحنیک کی ہو، یعنی اپنا لعاب دہن خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے منہ میں ڈالا ہو، اس کے علم کا کیا پوچھنا۔ اور مستزاد یہ کی 2 دعائیں بھی کیں، وہ 2 دعائیں میں مسافر ہونے کی حیثیت سے ہم اپنے لیے اور آپ کے لیے بھی مانگیں گے۔ نمبر 1 دعا تھی، اللہم فقہہ فی الدین، اے اللہ اس کو دین کا بہت بڑا عالم، محدث، فقیہ بنا دے، دین کے ساتھ علم۔ اگر دین کی سمجھ نہیں ہے تو اس کا علم کمزور ہوگا، اس لیے دعا فرمائی کہ اللہ اس کو دین کی سمجھ عطا فرما۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ خلفائے راشدین کے بعد افضل الصحابہ ہیں۔ ان سے کسی شخص نے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ جمعہ کھڑے ہو کر دیتے تھے یا بیٹھ کر؟ آپ نے فرمایا، کیا تم تلاوت نہیں کرتے؟ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، کہ اے لوگو، کیا تم نے میرے رسول کو کھڑا نہیں چھوڑ دیا جب دیکھا کہ کوئی قافلہ غلہ لے کر آ گیا ہے اور تنگ دستی کا زمانہ تھا؟ اندازہ لگائیے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو کیسی فقہ حاصل تھی۔ معلوم ہوا کہ آیت تو ہم بھی پڑھ لیتے ہیں، مگر اس آیت سے مسئلہ استنباط کر لینا، اس آیت سے مسئلہ استنباط کر لینا، اس کے لیے فقہ چاہیے، دین کی فہم چاہیے، جو اہل اللہ کی جوتیاں اٹھانے سے ملتی ہے۔ کتابوں سے علم دین کی کمیت اور مقدار ملتی ہے، اور اللہ والوں سے علم کی کیفیت اور اخلاص اور روح ملتی ہے، احسانی کیفیت ملتی ہے۔ مثلا مغرب کی 3 رکعت نماز فرض ہے، مگر کیسے پڑھی جائے، کس درد دل سے پڑھی جائے، کن اشک بار آنکھوں سے پڑھی جائے، کس تڑپتے ہوئے دل سے پڑھی جائے، یہ کیفیت اللہ والوں سے ملتی ہے۔ کیفیت کاغذات میں نہیں آ سکتی، یہ دل سے دل میں منتقل ہوتی ہے۔
قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھو اے علماء حضرات، جو کچھ کتابوں میں پڑھتے ہو یہ کیا ہے؟ یہ علم نبوت ہے۔ علم نبوت ایک تو ظاہری ہے، لیکن اگر چاہتے ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور باطن بھی مل جائے تو السینہ درویشہ باید جست، اللہ والوں کے سینوں سے حاصل کرو۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ اپنے وقت کا امام بیہقی قاضی ثناء اللہ پانی پتی، تفسیر مظہری کا مصنف، حضرت مظہر جان جا رحمۃ اللہ علیہ کا خلیفہ ہے۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ان کو امام بیہقی فرماتے تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے 2 دعائیں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو دیں۔ ایک فقہہ فی الدین، کہ ان کو دین کا فقیہ بنا دے، وحببہ الی الناس، اور مخلوق میں اس کو محبوب کر دے، پیارا بنا دے، کیونکہ اگر مخلوق میں محبوب نہیں ہے، پیارا نہیں ہے، تو ہر آدمی اس سے گھبراتا ہے، پھر اس سے فقہ متعدی ہوگا بھلا، فیض دوسروں کو پہنچے گا بھلا۔ تو معلوم ہوا کہ علماء دین کو چاہیے کہ اپنے اخلاق میں بلندی پیدا کریں، ورنہ ان سے نفع نہیں ہوگا۔ اس لیے حدیث میں ہے کہ التودد الی الناس نصف العقل، کہ جو سب لوگوں سے محبت کر کے سب کو ہموار کر لے اور سب سے محبت کرنا سیکھ لے، یہ آدھی عقل ہے۔ التودد باب تفاعل سے ہے، اور تفاعل میں تکلف کی خاصیت ہوتی ہے، یعنی جس سے دل نہیں چاہتا اس سے بھی بتکلف محبت کرے۔ یہ حدیث کا لفظ ہے جس کو علماء سمجھتے ہیں۔ ایسے لوگ جن کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں ان کا ایمان بھی کامل ہوتا ہے۔ اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا، کامل ایمان جس کا ہے اس کا اخلاق بھی اچھا ہے۔ آج ہم اس کو کامل اخلاق والا سمجھتے ہیں جو اوپر سے خوب آئیے آئیے کرے اور اندر سے جائیے جائیے، بعد میں جا کر وہی کہتا ہے کہ بہت بیوقوف آدمی ہے، میں نے اس کو ایسے ہی الو بنایا ہے۔ دوستو، جو اللہ کا مخلص ہے اور اللہ کے مخلوق کا مخلص ہے وہی ولی اللہ ہوتا ہے۔ اگر کوئی آدمی دعویٰ کرتا ہے کہ میں فلاں آدمی سے محبت کرتا ہوں اور اس کی اولاد کو ستاتا ہے یا اس کی اولاد کو بری نظر سے دیکھتا ہے، تو بتائیے باپ اس کو دوست بنائے گا؟ تو جو شخص ربا کی عبادت میں رات دن مشغول رہے مگر رب العالمین کی مخلوق کو، لڑکی ہو یا لڑکا، بری نظر سے دیکھتا ہے، تو آپ بتائیے اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے یا نہیں؟ اور اللہ تعالیٰ ایسے کو ولی بنائے گا؟ اس لیے دوستو، جتنا اخلاص اللہ کے ساتھ ہے اتنا ہی اخلاص مخلوق کے ساتھ بھی ہو۔ ہر کافر کے لیے دعا کرتے رہو کہ اے اللہ اس کو بھی ایمان دے دے، آپ کا بندہ ہے، کیوں جہنم میں جائے، درد دل ہونا چاہیے۔ تو دوستو، یہ 2 دعائیں اللہم فقہہ فی الدین وحببہ الی الناس حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو دی۔ اب یہ دعا ہم کیسے کریں؟ اللہم فقہنا فی الدین، اے اللہ جتنے ہم سب بیٹھے ہیں ہم سب کو فقیہ بنا دے، علم کی سمجھ والا بنا دے، وحببنا الی الناس، اور مخلوق میں ہم کو محبوب کر دے۔